بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ محکمہ صحت سندھ میں کرپشن کا رقص، سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد سانحہ آتش زدگی، حکومت سندھ کابینہ کے بجائے بادشاہ کی راج دہانی، صدارتی انتخاب اور قومی سیاسی منظرنامے پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، باب الاسلام سندھ میں گزشتہ 15 سال کے بعد اب چوتھے نئے دور میں زرداری بادشاہت کا دورہ ہے، اور شہزادے بلاول محکمہ صحت کی کرپٹ مافیا سے اتنے متاثر ہیں کہ انہوں نے اس محکمے کی زمینی حقیقت کو گہرائی اور گہرائی کو جانچے بغیر اپنی حکومت کی سیاہ کارکردگی کو انتخابی مہم کا حصہ بنانے کی حیرت انگیز کئی بار ناکام کوشش کی، تو ان کے اتحادی شہباز شریف کی جانب سے آئینے کا اس حوالے سے کچھ عکس جواباً دکھایا، تو انہوں نے شاید اپنی اس ناکامی کو چھپانے کے لیے خاموشی کو ہی بہتر جانا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صوبے کا تیسرا بڑا شہر اور سائیں خورشید شاہ کی نگری سکھر، جہاں NICVD کی عمارت کا ڈھانچہ تو موجود ہے، لیکن امراض قلب سکھر کا یہ ہسپتال دل کے مکمل علاج معالجے کے لیے کراچی NICVD کے ڈاکٹروں کا محتاج ہے، جبکہ سکھر شہر کے سب سے بڑے تدریسی سول ہسپتال علاج گاہ کے بجائے کرپشن اور بد انتظامی کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ شوگر کے مستقل رجسٹرڈ مریضوں کو جان بچانے والی دواؤں کا نظام زائدہ کمیشن کے چکر میں ان کی دواؤں کی فراہمی لوکل پرچیز سے منسلک کر کے صرف من پسند اور سفارشی مریضوں کو جو دوا فراہم کی جا رہی ہے وہ بھی غیر معیاری اور قریبی ایکسپائری ہونے کے علاوہ لوکل دوا ساز اداروں کی ہے، اور اس کے حصول کے لیے جو طریقہ وضع کیا گیا ہے اس کی ایک جھلک اسکرین پر موجود تصویر میں بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ آپ نے دیکھا کہ شوگر کے مریض اپنی دوا کے حصول کے لیے کس طرح لمبی لمبی قطاروں میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ہسپتال میں پیتھالوجی اور ریڈیالوجی کی تمام تشخیص کا نظام بھی درہم برہم ہے۔ بہرحال یہ کمال سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کا ہے، جس کے سربراہ میرٹ اور قانون کے بجائے سیاسی شناخت کی بنا پر مقرر کیے گئے پروفیسر امجد سراج میمن کے کمیشن اور کرپشن کے گورکھ دھندے کی وہ معمولی سی جھلک کا یہ وہ حصہ ہے جو خود ہیپاٹائٹس ادویہ اسکینڈل میں نیب کیس میں ملزم ہے، اور سندھ قانون کی حکمرانی کے بجائے زرداری بادشاہت میں محض پاکستان کھپے کے نعرے کے جواز میں قومی اداروں کو کس طرح سے زمین بوس اور قومی وسائل کی لوٹ مار کی کس طرح سے کھلی چھوٹ دی گئی ہے، اور پروفیسر امجد سراج میمن جنہیں ایمڈیکیٹ پرچہ آؤٹ کیس میں جیل میں ہونا چاہیے تھا، وہ بدستور جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں میرٹ اور قانون کے بجائے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں جیالوں کی فوج بھرتی کر کے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے موسوم طبی جامعہ کی قبر کھودنے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار وزیر اعظم شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں ماہ رواں مارچ میں NICVD کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ندیم قمر کو تمغہ امتیاز کا قومی اعزاز اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس سنہری کارنامے پر وزیر اعظم میری پیشگی مبارکباد بھی قبول فرمائیں کہ ڈاکٹر ندیم قمر نیب میں NICVD کے 20 ارب لوٹنے کے ملزم ہونے کے علاوہ اس قومی ادارے کا 3 سال آڈٹ کرائے بغیر ادارے کو 11 ارب روپے کا مقروض کر کے گئے ہیں، اور 2 بار ان کا
عہدۂ ملازمت غیر قانونی اور غیر آئینی رہا ہے، لہذا آئینی عہدے کے لیے 9 مارچ کے انتخاب میں ووٹ ڈالنے والے تمام ارکان اسمبلی سے میں اپنے اس پروگرام کی وساطت سے ایک محب وطن طبی صحافی کی حیثیت سے یہ دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ وہ صدارتی انتخاب میں آصف علی زرداری کو اپنا مقدس ووٹ دینے سے پہلے مرتے مریضوں کے ساتھ سندھ کے بڑے سرکاری ہسپتالوں میں ہونے والے جاری اس کھلواڑ کی کارکردگی کو بھی ضرور ملحوظ خاطر رکھیں۔ میرے ان دعووں کے بارے میں کسی کو کوئی ثبوت یا حقائق درکار ہیں تو LDN کے تھم میل پر ادارے کا موبائل نمبر موجود ہے۔ الحمدللہ میں 33 سال سے باقاعدہ تحقیقاتی اور عمومی طبی صحافت سے وابستہ ہوں اور وطن عزیز کی بقا، سلامتی اور استحکام کے لیے پوری نیک نیتی کے ساتھ حقائق کی ایک جھلک محض قومی مفاد میں اللہ کی رضا کے لیے پیشہ وارانہ ذمہ داری کو پیش کرنے کے لیے ایک معمولی سی جھلک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ جبکہ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کے سانحۂ آتش زدگی کے سنگین مجرمانہ فعل کو ملک اور صوبے میں جاری غیر مستحکم سیاسی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کھیل میں شامل بعض عناصر 5 انسانی جانوں کے قتل کو معمہ بنا کر دریابرد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ LDN مذکورہ معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر 5 بے قصور جاں بحق ہونے والے متاثرہ خاندانوں کو انشاءاللہ ضرور انصاف دلائے گا۔ وادی مہران کے مظلوم عوام اس بات پر بہت حیران اور پریشان ہیں کہ 26 فروری 2024 کو تیسری بار بننے والے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے 27 فروری کو MQM کے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے اپنے عہدے کا حلف بھی لے لیا۔ خود مراد علی شاہ ماضی سے زیادہ اب کامیابی کے دعوے دار ہیں، لیکن MQM کی کامیابی کو مکمل جعلی قرار دیتے ہوئے ان ارکان اسمبلی کے آصف علی زرداری کو صدر بنانے کے لیے ووٹ بھی طلب کر رہے ہیں۔ نون لیگ نے سندھ کو انتخابی مہم میں پاکستان کا حصہ ہی نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے یہاں اسے کوئی نشست بھی نہیں ملی، لیکن یہ سب عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر جس طرح سے خود اللہ کے حکم سے اپنی چوری کا اعتراف زبان اور عمل سے کر رہے ہیں، جیسا کہ کل فارم 47 کے ذریعے چائنا کٹنگ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر کہہ کر سچی بات کا اظہار کر ہی ڈالا۔ تمام پارٹی اراکین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس ایوان کا لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا۔ اور آج 5 روز گزر جانے کے باوجود تیسری بار بننے والے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اپنی کابینہ بنانے سے کیوں خوفزدہ ہیں یا کابینہ بنانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ پھر بغیر کابینہ کے صوبے میں 25,000 پولیس والوں کی بھرتیوں سمیت 708 پولیس اسٹیشن سمیت کراچی کے 108 تھانوں کی تعمیر و تزئین کے لیے 2 ملین روپے مختص کرنا، ملازمتوں پر سے پابندی ہٹانا جیسے کابینہ کے فیصلے وہ تنہا اور اکیلے خود کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ بھاگتے چور کی لنگوٹی غنیمت یا پارٹی میں کسی اندرونی خلفشار کا شاخسانہ ہے؟ انشاءاللہ کل اس پر مزید بات کروں گا، لیکن یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ چوری اور قتل کبھی چھپتے نہیں۔ 8 فروری کو عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ 9 مئی کے واقعے سے آگے کی بات بن گئی ہے۔ قوم اور ملک سے غداری کا معاملہ تیزی سے عوامی عدالت میں جا رہا ہے، جس کا مقابلہ فارم 37 کے ذریعے بننے والی کمزور حکومتوں کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جس کرپٹ سول بیوروکریسی پر انحصار کر رہی ہیں یہ حکومتیں، اس میں سے تو 22,000 سول افسران دوہری شہریت کے حامل ہیں،
لہذا قومی سلامتی کے ادارے پہلے ان تمام افسران کے نام ECL میں ڈالے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ روایتی تبدیلی نہیں بلکہ ملک فیصلہ کن حقیقی تبدیلی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ لہذا MQM کے لیے یہ آخری موقع ہے کہ وہ نون لیگ کی کشتی سے چھلانگ لگا کر صدارتی انتخاب میں حقیقی قافلے میں شامل ہو جائے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔